باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد آپ سے لوگوں سے کچھ گفتگو ہم دعائے عرفہ کے سلسلے میں پہلے بھی کر چکے ہیں اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں تاکہ چند باتیں دعائے عرفہ سے متعلق آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیں. جیسا کہ اب تک کے ذکر سے اور یقیناً ہم سب پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ یہ دعا امام حسین علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے روز عرفہ میدان عرفات میں پڑھی تھی، اور آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار سب آپ کے ساتھ موجود تھے اور کان لگائے ہوئے اور غور سے آپ کی اس دعا کو سن رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس دعا میں معرفت، اس میں توحید، اللہ کی وحدانیت، پھر اس کے بعد آپ کا اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، شکر، یہ سب چیزیں بہت واضح ہو کے نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد میں چند چیزیں آج اور آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں. جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے امام نے خود یہ فرمایا کہ مجھے خود میری نظر میں ذلیل کر دے لیکن دنیا کی نظروں میں مجھے ذلیل نہ ہونے دے، رسوا نہ ہونے دے، بلکہ مجھے باعزت رکھ، مرتبہ میرا بلند رکھ لوگوں کے درمیان. اور ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی. اب آگے چل کے بھی یعنی دعا میں اور بھی بہت سے جملے ہیں جو اسی بات کی تائید کرتے ہوئے اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دعا میں آگے کے حصے میں بہت ہی خوبصورت بات امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سوال کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو. یعنی امام کیا فرماتے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات امام نے ارشاد فرمائی کہ یعنی ہم زندگی میں نہ جانے کیا کیا عمل انجام دیتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں خدا موجود نہیں رہتا. جو ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اگر وہ یہ محسوس کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور خدا اس کے نزدیک اور پاس ہے تو انسان گناہ انجام نہیں دے سکتا ہے. جب وہ خدا کو اپنے سے دور سمجھتا ہے یا بھول جاتا ہے خدا کو، اسی وقت وہ گناہ کا ارتکاب کر پاتا ہے. تو یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے حالت میں میری موت نہ ہو جب کہ تم مجھ سے ناراض ہو. یعنی انسان گناہوں میں مرتکب ہو کے خدا کو بھول جاتا ہے اور بھول کے گناہ کرتا رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور انسان اسی غفلت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا سے بغیر توبہ کیے وہ چلا جاتا ہے. تو امام اتنی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے ہیں، بہت ہی یعنی اگر انسان اس کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ سکے اور ایک جملہ بھی اگر ہم اس دعا سے اٹھا سکیں، اپنے لیے زیادہ سفر بنا سکیں، زیادہ آخرت بنا سکیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور امام کے تو پورے دعا میں خزانہ بھرا ہوا ہے، جیمز سے بھرپور یہ دعا ہے. اس کا ایک جملہ بھی اگر انسان حاصل کر لے اپنی زندگی کے لیے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. کتنی بہترین بات امام نے فرمائی کہ تیرے غضب کے عالم، یعنی جس وقت تو مجھ سے ناراض ہے، جس وقت تو مجھ سے خفا ہے. جیسے ہمارے آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے، فرینڈشپس ہوتی ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست ہم سے ناراض ہو جائے اور اس ناراضگی کی حالت میں وہ ہم سے دور چلا جائے تو ہم کو کتنی بے چینی ہوگی. بھلے ہی وہ ہم سے سالہ سال دور رہے، ہم سے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے خفا نہ ہو. جب ہمارا خیال اس کو آئے تو وہ خفگی کی حالت میں نہ آئے بلکہ وہ ہم سے راضی ہو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارا قریبی ہے، جس سے ہمارے یعنی محبت کا رشتہ ہے، اس کو ہم راضی رکھنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمیں موت آئے اور اللہ ہم سے ناراض ہو اور اس حالت میں ہم مرنا پسند کریں یا مرنے کو یعنی ہمیں اس کی فکر نہ ہو کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. یعنی امام نے متوجہ کر دیا کہ اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لو تاکہ جس وقت موت آئے اس وقت تم اللہ کی معافی کو حاصل کر چکے ہو. پھر اس میں آپ اتنی یعنی دیکھیے گا کہ بہت ہی
پھر اس میں آپ نے بہت اچھے سے اور بھی چیزوں کا یعنی آگے میں پوری دعا نہیں بلکہ اس میں سے مفہوم اس کا نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. امام نے اس میں دعا میں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ انسان کو امید دلائی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو تنہا، اپنے آپ کو غمزدہ پریشان حال نہ سمجھے. جیسے کہ اس دعا میں امام فرماتے ہیں قرآن حکیم کے عرش سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی میری پناہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں. یعنی کتنی بھی زندگی میں مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو میری پناہ گاہ ہے. یعنی اللہ اگر انسان کی مددگار ہے تو بڑی سے بڑی مشکل اس کے لیے آسان ہے. اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائیں تیری رحمت نہ ہو اگر تیری رحمت نہ ہو. یعنی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کتنی بھی اس کے پاس وسائل ہو، کتنے بھی، یعنی زمین کی وسعتوں کے ساتھ تنگ ہو جائے گی. مطلب یعنی اتنی وسیع و عریض زمین، اتنی بڑا ارتھ، لیکن یہ انسان کے لیے ایک دم تنگ ہو جائے گی. اس کی مشکلات یعنی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی، اس کے لیے مشکلات اس کی حل نہیں ہو پائیں گی، چاہے ریسورسز کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر اللہ اس کا مددگار نہ ہو، اللہ اگر ساتھ دینے والا نہ ہو. گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل انسان کے لیے آسان ہے اگر وہ خدا پہ توکل کرے اور خدا اس کی مدد کرے. اور بڑی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، یعنی ہر طرح کے ریسورسز اس کے پاس ہوں مگر خدا اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی ہیں. میں ہلاک ہو جاتا، تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے. کتنی بڑی، یعنی انسان کے لیے کتنی پر امید یہ بات ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے سب کو طاقت دی ہے، جس نے عقل دی ہے، جس نے سمجھ دی ہے، جس نے ہر چیز دنیا میں انسان کو عطا کی ہے، وہ رب میرے ساتھ ہے، وہ خدا میرے ساتھ ہے. کتنا انسان کے اندر امید پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، اس کا ڈپریشن، اس کی پرابلمز، یعنی اس کے یہ تو ممکن نہیں کہ انسان کی زندگی میں پرابلمز نہ آئیں، کیونکہ اللہ نے دنیا تو بنائی ہی امتحان گاہ ہے، تو مشکلات تو آئیں گی. لیکن جب انسان کو اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ پوری طاقت سے ان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر گھبرائے گا نہیں. یہی چیز آپ امام حسین کی، یعنی میں بار بار واقعہ کربلا کو بیچ میں لاتی ہوں کہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ واقعہ کربلا میں امام حسین نے کسی مشکل سے گھبرائے. صرف آپ کو یہ فکر تھی کہ میں اس طرح سے شہادت پیش کروں تاکہ یہ تا قیام قیامت نام اسلام، نام خدا، نام رسول باقی رہ جائے. بس کوئی ان کو خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا امام حسین کو کہ میرا کیا ہوگا، میری جان بچ جائے معاذ اللہ، یا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. نہیں، آپ اس چیز کی آپ کو فکر نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا. میرے جتنے بھی راز تھے ان کو تو نے چھپا کر رکھا کہ تو نے دشمنوں کے مقابلے میں مدد ہو جاتا، کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے. یعنی ہمارے نہ جانے کتنے دشمن ہوتے ہیں جو حاسد ہوتے ہیں، جو انسان سے دشمنی رکھتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں انسان کے اگینسٹ. تو امام فرما رہے ہیں کہ تو نے کتنے دشمنوں سے مجھے بچا لیا، ان کی پلاٹنگ سے مجھے بچا لیا، اور اگر تو سہارا نہ دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا. مدد کرنے والا، اور تیری کمک نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا. یعنی وہ مجھ پر غالب آ جاتے، میں دب جاتا اور وہ مجھ پر حاوی ہو جاتے. اے خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور اپنے چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں. یعنی صرف جو عزت ہے، جو رتبہ ہے، وہ خداوند کریم کا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اس کے چاہنے والے اور اس کے پیروکار صاحب عزت بنے ہوئے ہیں. کون صاحب عزت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام، یہ سب صاحب عزت ہیں. اولیاء اکرام، امام امیر المؤمنین کیا صاحب عزت نہیں؟ بالکل صاحب عزت ہیں. یعنی جو ان لائن ود اللہ ہو جاتا ہے وہ صاحب عزت ہے. پھر ہم اس دعا میں اس طرح کے اور جملے ہمیں اللہ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں تھوڑا آگے بڑھتی ہوں اور یہ آپ کو بتاتی ہوں. اس میں امام حسین نے اس دعا میں انبیاء اکرام کا ذکر بھی کیا ہے. گویا ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دعا مانگی کس طرح جاتی ہے. اگر ہم اپنا کوئی مدعا پیش کر رہے ہیں، اگر ہماری کوئی حاجت ہے، تو ہم اتنے بزرگ ہستی یعنی خداوند کریم کے سامنے اپنی دعا لے کے جا رہے ہیں، تو مانگیں کس طرح.
آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں نبیوں کا ذکر کر کے اور خدا نے کس طرح ان کی مشکلات کو حل کیا، ان کا ذکر کر کے پھر امام دعا مانگتے ہیں، اے صحرائے بے آب و گیا میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے. کیا بہترین، یعنی ہمارا تو ذہن بھی نہ پہنچے کہ ہم اس طرح دعا مانگے. اے صحرائے بے آب و گیا میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے. یعنی جو کنویں میں گر گئے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو انسان بچ نہیں سکتا، مر جاتا. کتنی دن بھوک، کتنے دن پیاس برداشت کرے، ختم ہو جاتا. وہاں تک قافلے والوں کو بھیجا، قافلے والوں کے دل میں رحم ڈالا، انہیں نکلوایا، بازار مصر میں بکے بھی تو کہاں بکے، اور اس کے بعد پھر غلامی سے بادشاہت تک خداوند کریم نے جناب یوسف کو پہنچا دیا. اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹا دینے والے. یعنی اتنا حضرت یعقوب نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کو یعقوب تک پلٹانے والے. اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے. اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ذبح کے امتحان سے روکنے والے. اے زکریا کی دعا کو قبول کرنے والے، کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے. اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے. یعنی اور آگے بھی آپ نے ایسے ہی دیگر ائمہ اور معصومین کا تذکرہ کر کے اللہ کی رحمت کو آواز دی ہے، اللہ کی کرم کو آواز دی ہے. اور کتنا حسین انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے جس میں مولا اللہ کو آواز دے رہے ہیں. اور اس میں ہمیں کس طرح سے تاریخ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو کتنا علم ہے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا مانگنی کس طرح چاہیے، اللہ کی رحمت کو آواز کس طرح دینی چاہیے، یہ بھی امام مظلوم نے ہمیں سکھا دیا. ساتھ ہی ساتھ آپ ایسے فرماتے ہیں، یعنی دعا کا طریقہ دیکھیے. اے وہ خدا جسے مرض میں پکارا تو شفا دے دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرما دیا، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دے دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں حکومت کی مانگی تو عطا فرما دیا. یعنی انسان جو ہے اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے لیے ہی انسان ہمیشہ کوشش کرے اور امیدوار رہے اللہ کی مدد کا، کیونکہ اللہ جو ہے کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی بھی مشکل ہو. امام نے ہر طرح کی مشکلات کا ذکر کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک پہاڑ نہ ٹوٹ پڑے تب تک ہمیں اللہ سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی ہر پرابلم کے لیے، اپنے ہر دل کی بات کے لیے خدا سے ربط کرنا چاہیے، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہیے، اللہ سے گفتگو کرنا چاہیے. جا نماز پر بیٹھیں اور اللہ سے بات کریں جیسے کوئی اپنے دوست سے بات کرتا ہے، اور اس سے خوف زدہ اس طرح ہو جیسے کسی ظالم و جابر سے، جیسے امام نے دعا میں فرمایا کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اس طرح تجھ سے ڈروں. دعا میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس دعا میں آپ دیکھیے کہ آخرت کی فکر، یعنی ہم جب دعا مانگتے ہیں تو زیادہ تر عام طور سے، میں کسی ایک پرٹیکولر انسان کے لیے نہیں کہوں گی بلکہ عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس دنیا کے لیے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ یہ عطا کر دے، یا اللہ وہ عطا کر دے، یا اللہ وہ عطا کر دے. ہم سب کچھ دنیا کے لیے مانگتے ہیں. امام حسین نے بہت ہی خوبصورتی سے اس میں یہ بتایا ہے، بیلنس کریٹ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے بھی طلب کرے لیکن آخرت کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو بھی یاد رکھے. اس میں امام حسین کے جملوں میں ہی، یعنی جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، جو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اس میں اردو جو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اب میں تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع، تواضع اور انکساری اور اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں. یعنی اے اللہ، میں اب تیری بارگاہ میں یعنی خضوع و خشوع، پوری دھیان سے، پورے اپنی خیالات اور اپنے فکر کو کنسنٹریشن کے ساتھ، تواضع اور انکساری یعنی بہت جھک کر، ہیوملٹی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حقارت اور ذلت کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی اپنے آپ کو ہیوملیٹ اور ہمبل کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں.
نہ برات ذمے کے لیے کوئی عذر ہے، برات ذمہ کے لیے کوئی عذر ہے، یعنی میری جو ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے ان سے بھاگنے کے لیے میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے رکھتا ہوں، اور نہ گناہوں سے بچانے والا کوئی طاقتور سہارا ہے، نہ اس وقت کوئی سہارا ہے جو مجھے بچا سکے سوائے خدا کے، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں، یعنی میں اپنے امور کو، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے کہ اب امام فرما رہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں دے سکوں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری غلطی نہیں، یہ میرا گناہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں۔ جیسے انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، غیبت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے غیبت نہیں کی، دھوکہ دیا، کہتا ہے میں نے دھوکہ نہیں دیا، یا یہ برائی مجھ سے نہیں ہوئی، نہ ہی میں اس کو جھٹلا سکتا ہوں کہ میں نے یہ مسٹیک نہیں کی۔ میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا، اور انکار کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا جبکہ سارے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ خود اللہ پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ جب انسان انکار کرے گا تو روز محشر اس کے ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے یہ کیا، پیر کہیں گے ہم نے یہ کیا، آنکھیں کہیں گی ہم نے یہ دیکھا، اور ہمارا دل کہے گا، ہمارا دماغ، یعنی ہر ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ گواہی دے گی اپنے گناہ کی کہ ہاں میں نے یہ کیا، ہاں میں نے وہ کیا۔ اس وقت انسان گھبرا جائے گا کہ تم کہاں سے گفتگو کرنے لگے، تمہارے اندر سے آواز کیسے نکلنے لگی؟ تو آواز آئے گی کہ اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جو جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دے۔ امام اسی طرف اشارہ کرے، یعنی آپ امام کی معرفت کا اندازہ کریں کہ امام نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، اور فرما رہے ہیں کہ میں اگر یعنی معاذ اللہ امام حسین تو ایسا کرنے نہیں والے، لیکن ہم کو ایک لمحہ فکر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج جیسے جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، دھوکہ دے کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں مل رہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں بھی وہ بچ کے نکل جائے گا، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی امام دنیا میں ہی انسان کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنی غلطیوں سے پرہیز کر لو اللہ سے، جو شروع میں ہی آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں مجھے موت نہ آئے کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ یعنی اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دعا میں ہم نے یہ سیکھا کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ اور ایک انداز ہے، یوں تو اللہ سے جس طرح مانگو وہ قبول کرتا ہے، مگر کیا ہی بہتر ہے کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کی دعاؤں سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں، دعا کرنے کا انداز سیکھ لیں۔ بس اسی ذکر کے ساتھ آج کا بیان ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ میری توفیقات میں اضافہ کرے تاکہ میں بہترین انداز میں اور بہترین طریقے سے ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں اور معنی اور مفاہیم کو پیش کرنے کی کوشش کر سکوں۔ التماس دعا اور خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔